تو اس دشوار گھاٹی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ وضاحت کرتے ہیں فک رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا، یعنی ہیا فک رقبہ، وہ مشکل گھاٹی کسی غلام کو آزاد کروانا۔ فکو کا لفظ فا کاف کاف سے ہے، معنی رہن چھڑانا، اور اس لفظ کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص مٹھی بند کرے اور پھر اس کو کھولے، یعنی بند مٹھی کو کھولنا۔ تو یہ مشکل گھاٹی، یہ مشکل کام فق رقبہ، او یا اطعام کھانا کھلانا، فی یومن ایک دن میں، ذی مسغبہ بھوک والے، قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ مسغبہ کا جو لفظ ہے سین غین با سے ہے، یہ بھوک کا دوسرا درجہ ہے، اور سخت بھوک کا معنی اس کو دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس کو قحط کا پہلا درجہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ فی یومن ذی مسغبہ، ایک دن میں سخت بھوک والے یا قحط والے۔ تو قحط کے دنوں میں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یتیمن، کسی یتیم کو، ذا مقربہ، جو قریبی ہو، یعنی یتیموں کی پرورش کرنا، اور پھر وہ یتیم قریبی بھی ہو تو وہ حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہے۔ ذا مقربہ کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک معنی یہ کہ وہ رشتہ دار بھی ہو، اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ وہ پاس رہتا ہو، پڑوس میں ہو، قریب رہتا ہو۔ او مسکینن، یا کسی مسکین کو، یعنی کسی ضرورت مند کو، ذا متربہ، جو خاک نشین ہو۔ ذا متربہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، اتنا غریب ہے کہ میلے کپڑے پہنتا ہے۔ اور ذا متربہ سے دوسری مراد کہ رہنے کو گھر نہیں، سونے کو بستر نہیں، اور کھانے کو غذا نہیں۔ او مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین کو جو خاک نشین ہو، یعنی اس کے پاس رہنے کو گھر نہیں، سونے کو بستر نہیں، پہننے کو لباس نہیں، کھانے کو غذا نہیں، انتہائی ضرورت مند۔ متربہ کا لفظ تراب سے نا، تراب مٹی کو کہتے ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ عقبہ دشوار گھاٹی ہے، جس طرح دو پہاڑوں کے درمیان دشوار راستے سے گزرنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح غلام کو آزاد کرنا، بھوکے رشتہ دار یتیم یا مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی دشوار ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں نیک راستوں پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ اس گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا، یعنی یہ انسان اس خیر اور نجات کے راستے پر کیوں نہیں چلا؟ سب سے بڑی وجہ بخل انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اور یہاں آپ جتنے بھی کام نیکی کے پڑھ رہے ہیں ان سب کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ سے ہے۔ یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں اور طبیعت کے لیے ناگوار ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن دوسروں پر خرچ کرنا مشکل لگتا ہے۔ ہم نے سورۃ تغابن میں پڑھا تھا آیت نمبر 16 اور 17 میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور خرچ کرو تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہوگا، اور جو نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان ہے اور بے حد بردبار ہے۔ اسی طرح ہم نے سورۃ المحمد کی آیت نمبر 37 اور 38 میں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر وہ تم سے ان کا مطالبہ کرے پھر تم سے اصرار کرے تو تم بخل کرو گے۔ یہاں پر مطالبہ مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ اللہ تم سے تمہارے مال خرچ کرنے کا مطالبہ کرے تو تم بخل کرو گے اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم بلائے جاتے ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، ہم محتاج ہیں، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، یعنی وہ تم سے اچھے ہوں گے۔ پھر ایک روایت بھی آتی ہے بخیل اور خرچ کرنے کے حوالے سے، ایک مثال اس میں بتائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جو لوہے کے دو کرتے چھاتیوں سے ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہیں۔ خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا پھیل جاتا ہے اور لمبا چوڑا ہو کر بدن ڈھانپ لیتا ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کی پوریں بھی چھپ جاتی ہیں، یعنی وہ کرتا اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اور کرتا لمبا ہونے کی وجہ سے قدموں کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے۔ لیکن بخیل جب کچھ خرچ کرتا ہے تو ہر حلقہ اپنی جگہ چمٹ کر رہ جاتا ہے، وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس مثال پر اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس میں جو خرچ کرنے والا ہے اس کے ایک معنوی لباس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے اس نے ایک کرتا پہنا ہوا ہے، اور وہ کرتا ہے کس چیز کا؟ لوہے کا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پیسے کا ملنا آپ کے لیے لوہے کی گرفت کی طرح ہے۔ انسان کے پاس جب بہت سارا پیسہ ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ جکڑ لیا گیا ہے، وہ جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اتنا ہی کمفرٹیبل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں تو وہ جیسے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا پھیل جاتا ہے، یعنی وہ اپنے پیسے کے ساتھ جو کہ بہت سارا ہے اس میں بھی کمفرٹیبل رہتا ہے۔ پھر وہ کرتا چوڑا ہو کر اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا لیتا ہے اور اس کے قدموں کے نشانات کو بھی مٹا لیتا ہے، یعنی اس کو پورا سیکیور کرتا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص ریاکاری بھی نہیں کرتا، تو یہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے کہ قدموں کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یعنی وہ خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ ہی کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو بخیل شخص ہے، پیسہ اس کے پاس بھی ہے لیکن وہ پیسے کے ساتھ بڑا انکمفرٹیبل رہتا ہے، وہ اپنے اس پیسے کے ساتھ زیادہ انجوائمنٹ چاہتا ہے پر وہ کر نہیں سکتا، کمفرٹیبل نہیں ہوتا نا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ پھر یہ جو گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کام بتائے گئے ہیں، جس میں پہلا فک و رقبہ، کسی غلام کو آزاد کروا دیا جائے،
اس کی مکاتبت میں مدد کی جائے۔ مکاتبت کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی اگر کوئی غلام خود کو آزاد کروانے کا ایک مالی ایگریمنٹ اپنے مالک سے کرتا ہے کہ میں اتنی پیمنٹ کر دوں گا تو مجھے آپ آزاد کر دینا، اس پیمنٹ کو کرنے میں مدد کر دی جائے۔ اس بارے میں کئی روایات آتی ہیں جس میں غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ ہمیں ایک حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور اس میں کوئی کمی بیشی اور وہم نہ ہو، یعنی آپ کو اس حدیث کے بارے میں بڑا کانفیڈنس ہو کہ یہ حدیث تو میں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور اس حدیث میں کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی وہم نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کے اسلام کی حالت میں 3 بچے پیدا ہوئے اور وہ سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہوا، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، تو یہ بڑھاپا روز قیامت اس کے لیے نور ہوگا، یعنی لمبی عمر اگر اللہ کی اطاعت میں ہو تو بڑی فائدہ مند ہے۔ اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے ایک تیر پھینکا، خواہ وہ دشمن کو لگا یا نہ لگا، تو اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جس نے ایک مومن گردن کو آزاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے میں اس کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اب حدیث کا یہ حصہ اس آیت کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ جو بھی ایک غلام کو آزاد کرے گا تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس آزاد کرنے والے کہ ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزادی دے دیں گے۔ لازمی پورا انسان آزاد ہو رہا ہے تو پورا ہی آزاد کرنے والا شخص بھی جہنم سے آزاد ہو جائے گا۔ پھر آگے حدیث میں آتا ہے، اور جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا، کوئی بھی چیز آپ پیئر میں خرچ کرتے ہیں، جوڑے کی شکل میں خرچ کرتے ہیں، تو بلا شبہ جنت کے 8 دروازے ہیں، یہ ان میں سے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے داخل فرما دے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب جوڑا آپ ایک سوٹ کو بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ 2 سوٹ کو بھی ایک جوڑا کہہ سکتے ہیں۔ ایک سوٹ آپ نے کسی کو دے دیا اور ایک سوٹ کسی اور کو دے دیا۔ اور میں اس پر غور کر رہی تھی کہ ایک جوڑا خرچ کرنے پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، تو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایک چیز کے بجائے 2 دینا، یعنی آپ ایک چیز کو خرچ کرنے پر تو ابھی بھی اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو ملٹیپل کر کے ایک کے بجائے 2 دیتے ہیں، تو پھر یہ ایکشن تو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے پر اس کا ریاکشن جنت میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسی چابی ہے جس سے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب بظاہر تو یہاں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک کے بجائے 2 چیزیں دے دی، لیکن آپ اس کا ریوارڈ بھی تو دیکھیں کتنا بڑا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں آتی ہے۔ ایک اور روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ اچھا، مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اسے غلامی کی حالت میں پائے، یعنی باپ کو کس حالت میں پائے؟ غلامی کی حالت میں پائے، اور خرید کر آزاد کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی کوئی اپنے باپ کو غلامی کی حالت میں پائے اور وہ اس کو آزاد کر دے تو وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنے والد کے احسانات کا بدلہ دے دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کو دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک تو اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرے. اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہو، وہ تربیت دے تو اچھی تربیت دے، یعنی اپنی لونڈی کو اچھی سے اچھی تربیت دے. تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے. اب آپ دیکھیں تو ایک کے بعد ایک چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے عمدہ، اچھی. کیونکہ عمومی طور پر غلاموں کو تربیت تو دے دی جاتی ہے، پر اس ایکسلنس کے لیول پر جا کر نہیں دی جاتی، یا تعلیم بھی دے دی جاتی ہے لیکن عمدہ تعلیم نہیں دی جاتی. پھر اسے آزاد کر کے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں بھی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، علی بن حسین کے ساتھی سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے میں اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. سعید بن مرجانہ کہتے ہیں کہ میں یہ حدیث سن کر علی بن حسین کے پاس گیا اور ان سے یہ حدیث بیان کی. تو علی بن حسین اپنے اس غلام کی طرف متوجہ ہوئے جسے انہوں نے عبداللہ بن جعفر سے 1000 دینار کے بدلے خریدا تھا، سو اسے آزاد کر دیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں، حدیث سن کے فوراً عمل کیا. یہ تھے صحابہ کرام. انہوں نے جو ایمان لا کر عمل کیا وہ اتنا زبردست تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان جیسا ایمان لانے کو ہمیں کہا ہے. یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام کے ایمان کو ہم سب کے لیے کسوٹی بنا دیا گیا کہ ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ایکسیپٹیبل ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دشوار گھاٹی فک رقبہ ہے کہ تم کسی غلام کو آزاد کروا دو. او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم، ایک دن میں، ذی مسغبہ، بھوک والے. قحط کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کرنا اور انہیں کھانا کھلانا. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ فی یوم ذی مسغبہ، سخت بھوک کے دن مراد ہیں. اور ایسے سچویشنز قیامت تک آتی رہیں گی جس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آس پاس کے لوگوں کو بڑی ضرورت ہے. اس وقت اس شعور کو بیدار کرنا کہ ہمیں اگر ایک روٹی ہی نصیب ہو رہی ہے تو ہم اس کو آدھا کر کے آدھی اس کو دے دیں جس کو آدھی بھی نصیب نہیں ہے. کیونکہ قحط کے جو حالات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ٹف اور ڈیفیکلٹ سچویشنز ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ بھوک کا شکار ہوتے ہیں. ایسے میں دشوار گھاٹی کیا ہے کہ آپ اپنے حصے میں سے اس کو دیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہے، اور یہ انسان کی طبیعت پہ بڑا بھاری ہے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ کر کسی اور کو کھلائے. تو اگر لوگ سخت قحط سالی میں مبتلا ہوں، شدید بھوک سے دوچار ہوں اور کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہوں، تو ایسے میں ان کو کھانا کھلانا، ایسے میں ان کے ساتھ اپنی نعمتوں کو شیئر کرنا. یتیمن، کسی یتیم کو، ذا مقربہ، جو قریبی ہو. ذا مقربہ کا ایک معنی کہ وہ یتیم رشتہ دار بھی ہو. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، یعنی اس کا صرف ایک ثواب ہے، جبکہ رشتہ داروں کو صدقہ دینا 2 نیکیاں ہیں، ایک صدقے کا بھی ہے اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو جو قریبی ہو. یتیموں کی کفالت کی جائے، ان کی پرورش کی جائے، اور اگر وہ قریبی ہو یعنی رشتہ داروں میں سے ہو یا قریب رہنے والا ہو، کوئی پڑوس میں رہتا ہو، تو زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے. او مسکینن، یا کسی مسکین کو
ذا متربہ جو خاک نشین ہو. دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے. تو دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ذا متربہ، مراد اس سے کہ وہ شخص اتنا غریب ہو کہ میلے کپڑے پہنتا ہو، یعنی پہننے کو لباس نہیں. دوسری مراد کہ رہنے کو گھر بار نہیں، سونے کو بستر نہیں، اور کھانے کو غذا نہیں. تو ایسے ضرورت مندوں کو تلاش کرنا چاہیے. تو اس گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کام بتائے گئے ہیں، اور سب کے سب انفاق فی سبیل اللہ سے ہیں، جو انسان کی طبیعت پر بھاری عمل ہے. پہلے بات ہوئی کہ ایک شخص شہرت کے لیے مال خرچ کرتا ہے، پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے. ان آیات میں یہ بتایا گیا کہ مال کو خرچ کرنے کے بہترین مصرف یہ ہیں، یعنی خیر کے کاموں میں خرچ کرنا ہے. یہ وہ 4 دشوار گھاٹیاں ہیں جن پر چڑھ کر انسان بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے. سورۃ الفجر میں ہم نے مال کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے کی بات پڑھی تھی. اب سورۃ البلد میں اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو بہت اہم آیات ہیں یہ. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. یہ گھاٹی دراصل اخلاقی بلندیاں ہیں. ان پر چڑھو گے تو ہی بلند مرتبہ حاصل کر سکتے ہو. تو نیک راستوں پر چلنے کی بہترین ترغیب ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اس خیر اور نجات کے راستے پر چلے. گو کہ مشکل کام ہیں لیکن اس کی کوشش کرے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.